سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے نامور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اسلام کے پرچم تلے کئی جنگیں لڑیں اور فاتح رہے۔ وہ بہت دلیر اور شجاع تھے، تیر اندازی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جنگ احد میں انہوں نے اس طرح تیر اندازی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں ترکش سے تیر نکال کر دیتے تھے اور داد دے کر ہمت بھی بڑھاتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بابل اور مدائن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مدائن ان دنوں عراق کا دارالحکومت تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کا سنا تو انہیں روکنے کے لیے دریائے دجلہ پر بنے ہوئے تمام پل توڑ دیے۔ ایرانی اس طرح اسلامی لشکر کو مدائن میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کمان و قیادت میں دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ تمام پل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر لشکر کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دریا کے کنارے یہ پڑاؤ ڈال کر دریا کے پار جانے کا کوئی ذریعہ بنایا جائے، یعنی کوئی پل وغیرہ وقتی اور عارضی پل بنا دیا جائے۔ بعض کا خیال تھا کہ اس میں بہت سا وقت ضائع ہوگا اور اس دوران معلوم نہیں کیا حالات پیش آئیں، اس لیے واپس چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تک لوگوں کی یہ مختلف آراء پہنچیں تو آپ نے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ لگائی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مجاہدین اسلام، ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں۔ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ نہ تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے آؤ اور میرے ساتھ اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤ۔ یہ کہہ کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور آپ کی پیروی میں ہزاروں مجاہدین نے اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑے بھی دریائے دجلہ میں ڈال دیے۔ ایرانی فوج دریا کے اس پار موجود تھی اور وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کے پاس دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہزاروں افراد گھوڑوں پر سوار دریا کو اس طرح عبور کرتے چلے آ رہے ہیں جیسے وہ خشکی پر چلتے آ رہے ہوں۔ یہ منظر اور مسلمانوں کا بے خوفی سے اس طرح دریا پار کرنا دیکھ کر ان پر مسلمانوں کی اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ وہ چیخ چیخ کر یہ پکارتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیوان آمدند، دیوان آمدند، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔